پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک مرتبہ پھر کشیدگی ہے اور جان لیوا جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں لوگ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے آج میرے ساتھ نن ادر دین آصف درانی صاحب موجود ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے اسٹوڈیو میں، جو کہ افغانستان پر ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے سفارتی خدمات بھی انجام دی ہیں اور لاسٹ ٹائم وہ افغانستان پر پاکستان کے خصوصی ایلچی بھی تھے۔ آصف صاحب، بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کا۔ شکریہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حالیہ کشیدگی کیوں شروع ہوئی اور اس ساری ابتری میں کوئی بہتری کے آثار بھی ہیں؟ ہارون، مجھے پہلے کلیریفائی کرنے دیں کہ یہ گتھی کوئی فی الحال کسی کے پاس کوئی ایسی چابی نہیں ہے کہ وہ سلجھا سکے۔ اچھا۔ اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی۔ کم از کم پچھلے 46 سال میں تو وہاں امن یا اسٹیبلٹی نہیں آئی، لیکن اگر آپ 4 سال کا دور طالبان کا دیکھتے ہیں تو ریلیٹیو اسٹیبلٹی تھی، اور اس وقت طالبان تقریباً پورے افغانستان پہ قابض ہیں۔ لیکن یہ ان کا قبضہ جو ہے، کیا واقعی ایک ساورن اسٹیٹ والا قبضہ ہے یا پھر وہ خود ابھی بھی جو ہے اپوزیشن موڈ میں ہیں؟ کیا ان کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ افغانستان پہ جو ہے ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کا مسئلہ آیا ہے، اور اس میں ٹی ٹی پی کی جو حملے پاکستان کے اندر ان میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ کوئی بھی جو مبصر ہوگا یا دیکھنے والا ہوگا، اس کو یہ پہلا شک یہ پڑے گا کہ آیا طالبان حکومت افغانستان میں، آیا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا وہ نااہل ہے ان کو کنٹرول کرنے میں؟ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں، مجھے خود طالبان کے وزراء نے یہ کہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ نے، امیر المومنین نے جو ہے یہ پاکستان پہ حملے کو حرام قرار دیا تھا۔ انہوں نے ورڈ حرام یوز کیا تھا۔ اچھا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ یقین دہانی جو ہے تقریباً 3 اوکیزنز پہ کرائی گئی، لیکن وہ حملے بڑھتے رہے۔ تو اس سے میں کیا نتیجہ نکالوں؟ وہ یہ ہے کہ یا تو ملا ہیبت اللہ نے یہ فتویٰ ایشو ہی نہیں کیا، فتویٰ نہ بھی سے امر جسے کہتے ہیں ایڈکٹ ہے، وہ ایشو ہی نہیں کیا، یہ طالبان وزراء مجھ سے جھوٹ کہہ رہے تھے، یا پھر جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے ملا ہیبت اللہ کو ڈیفائی کیا۔ اب کہنے کو یہ کہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے ملا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، تو بیعت کو توڑنا جو ہے اس کی بھی اپنی سزا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس صورت میں بھی ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، تو یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر بھی انٹرنل بھی کوئی ڈائنامکس ایسے ہیں جو طالبان کے فل کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اور اب تو وہ ڈینال موڈ میں آ گئی جی، ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور یعنی آپ سمجھیں کہ آئرنی کیا ہوگی، بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ آپ سے کہہ کے مکر جائیں۔ وہ آپ سے یہ وعدہ کر کے 2023 مئی میں جب ٹرائی لیٹرل فارن منسٹر میٹنگ ہوئی تھی پاکستان، چائنا اور افغانستان کی، اس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ طالبان وزیر خارجہ نے، انہی متقی صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی ایم کے خلاف ایکشن لیں گے۔ لیکن ابھی جو اس سال ہوا، جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ کابل میں ہوئی، اس میں وہ جو ہے بالکل وہ پھر گئے، وہ لینگویج، وہی لینگویج جو 2023 کے، اس کو ہی لانے کو تیار نہیں تھے کہ جی نہیں، ہم نے پہلے کیا تھا تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی تھی ہمارے اندر، تو ہم یہ نہیں، اس کے لیے تیار نہیں، لہٰذا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوا ہی نہیں۔ تو آپ کس بات کو مانیں گے؟ میرے نزدیک طالبان نے اس طرح سے جو انہوں نے جس طرح سے اقدامات لیے ہیں، اس سے ان کی کریڈیبلٹی کو زخم پہنچا ہے۔ ان کو کوئی
اب ماننے کو تیار نہیں. کم از کم میں تو اس کو اب اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ آیا وہ سیریس لوگ، آیا ان کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ ایشوز کو صحیح طریقے سے ٹیکل کر سکیں، سمجھ سکیں. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو ایک گوریلا گروپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں، یا وہ گورنمنٹ میں آ کر اب تبدیل ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی وہ اس مولڈ سے باہر نہیں نکلے ہیں، نہیں. اور یہ چیز ان کے لیے ہی نقصان دہ ہوگی. ان کے ایک تو یہ کہ وہ یہ فتح مند تو ہو گئے ہیں، لیکن افغانستان میں پاورٹی کا گراف بڑھ گیا ہے. اس وقت تقریباً 52% پاپولیشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے انٹرنیشنل اسسٹنس پہ. یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ یہ پھر ہمارے لیے بھی چیلنج بن جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اب پاکستان افغانستان جو ڈیوائیڈڈ قبائل ہیں اور وہ بھی بارڈر پہ ہیں، یہ مسئلہ افغانستان کی جو 5 اور نیبرز ہیں، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا، یہ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. متقی صاحب نے دہلی میں فرمایا تھا کہ یہ شکایت جو ہے خود صرف پاکستان کیوں کرتا ہے، ہمارے اور 5 نیبرز کیوں نہیں کرتے ہیں. تو متقی صاحب کو اپنے جغرافی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں، یہاں پہ جو آنا جانا جس طرح سے ان کو ایکسیس تھی، وہ تو افغانوں کو باقی 5 نیبرز کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہے. تو اس میں امریکہ کا کردار کیا ہے جی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آج کل تو پاکستان کی ٹرمز بہت اچھی ہیں، ٹرمپ صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں پاکستان کو اور تعریفیں کرتے ہیں. تو امریکہ دوحہ کا گارنٹر تھا کہ جی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ بھی تو کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے. پاکستان اس کے گڈ آفیسز استعمال کر رہا ہے. دیکھیے، جو دوحہ کا ایکارڈ تھا اس میں وہ امریکہ اور اس کے الائز کے لیے تھا. ابھی ہم پتہ نہیں ہے الائز ہیں یا نہیں. ہم نان نیٹو الائی تو ڈکلیئر کر دیے گئے، لیکن اس کے اگلے دن ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایڈوائزری ایشو کر دی، ٹریول ایڈوائزری. تو ایک طرح سے ہمیں انڈائریکٹ سینکشن کا شکار ہو گئے. تو اس لیے میں تو، اور دوسرا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ابھی افغانستان میں نہیں ہے، اور فیوچر میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے آئیں گے. وہ بگرام کی جو بات کرتے ہیں تو آیا وہ وڈ دے کمٹ دے بوٹس آن گراؤنڈ؟ سوال تو یہ ہے. آپ نے امیر خان متقی کے انڈیا کے دورے کا ذکر کیا. اس دورے کے دوران پاکستان میں کافی غم و غصہ پایا گیا اس دورے کے بارے میں، اور سرکاری میڈیا اور باقی جگہوں پہ بھی کافی اس کا ذکر ہوا کہ ہر خبر میں پھر ساتھ میں یہ ضرور ذکر ہوتا کہ اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو دورہ ہے وہ اس حالیہ کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے. وہ انڈیا کا وزٹ کیا، افغانستان ایک ساورن ملک ہے، ضرور کرے. لیکن اگر انڈیا جس طرح سے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ فائنانسز دے رہا ہے یا بی ایل اے کو دے رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ طالبان حکومت کا بھی کنسرن ہونا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ انڈیا 2007 سے جب سے وجود میں آئی، یہ ٹی ٹی پی تو افغان پراکسیز کے ذریعے ان کو فائنانس کر رہا ہے، اور یہ انڈیا کا فائدہ ہے اس میں. اس وقت جو وہ اگر طالبان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کوئی افغانستان کی محبت میں نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کہ افغان سوائل کو وہ پاکستان کے خلاف یوز کریں، جو وہ کرتے رہے ہیں. بہرحال پاکستان ایک اسٹیٹ ہے اور ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ہے، وہ کمزور اسٹیٹ تو ہے نہیں. اور یہ تو انڈینز نے 4 دن کے جو میچ ہے اس میں دیکھ لیا. اچھا، ابھی تو عارضی جنگ بندی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو دوام مل سکتا ہے، یہ آگے چل سکتی ہے یہ کشیدگی، یا فی الحال ختم ہو جائے گی؟ پہلے تو میں کہہ دوں کہ یہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہوئی، یہ بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کو جلد سے جلد جو ہے اس کو ایک حل کی طرف جانا چاہیے. یہ افغانستان کے بھی حق میں اور پاکستان کے بھی حق میں اور خطے کے حق میں. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان طالبان لیڈرشپ سے بات کریں، انیشیٹو لیں، کیونکہ پاکستان بڑا ملک ہے اور اس کو بڑا پن دکھانا چاہیے. سیاسی لیڈرز جو ہیں پاکستان، سیاسی، ہاں، قیادت میں کہتا ہوں، اس میں اب ان کو کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ
افغانستان اول تو یہ کہ جتنا میں جانتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، تو پاکستان نے کبھی افغانستان کے خلاف کوئی بریف رکھا نہیں تھا ان کے. ہاں، یہ ڈبیٹ رہی ہے کہ جی افغانستان میں ایک پاکستان دوست حکومت ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو اگر افغانستان سٹیبل ہے اور اگر وہ ایک نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں، تو دیٹس فیئر انف ہمارے لیے. ہمیں اس کو جو سو کالڈ پرو پاکستان گورنمنٹ کی ٹینشن یا اس کی کوشش بھی، وہ دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن افغانستان کا مائنڈ سیٹ بھی تو آپ دیکھیں. افغانستان میں مائنڈ سیٹ کیا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اینٹی پاکستان ریٹرک کرتے ہیں، اگر آپ حکومت میں ہیں، تو آپ کا جو ہے بزنس چلتا ہے. اگر کوئی طالبان کے لیڈرشپ وہ کہہ دیں کہ پاکستان ہمارا وہ ہے، ہم دوست ہیں اور سب ہیں، تو وہ امیجیٹلی وہ ان پہ یہ ایک لیبل لگ جائے گا کہ پاکستان کے پپٹ ہو گئے. یہ پپٹ والی گیم جو ہے آج کی نہیں، بہت پرانی چل رہی ہے. تو لہٰذا افغانستان میں ایک فیشن ہے، مائنڈ سیٹ ہے ٹو اسپیک اگینسٹ پاکستان، ورنہ ان کے پاس کہنے کو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سو کال ڈیورنٹ لائن کی جو بات کرتے ہیں، تو انہوں نے آفیشلی تو آج تک ریز نہیں کیا یہ 47 سے اب تک نہیں. لیکن میری جب ایک دفعہ صدر کرزئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھ پہ 5 سال سے پاکستان کا پریشر ہے کہ آپ ڈیورنٹ لائن مان لیں. میں اگر ہمارے پاکستان نے کیا تو غلط کیا ہے. اچھا، اس کی ضرورت نہیں. انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے، اس کو کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا ہے. پاکستان کی طرف سے تو کوئی ایشو. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آفیشلی اس پہ کیا آج تک ریز کیا ہے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو پچھلے 75-78 سال میں ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اس میں ڈیورنٹ لائن کا تو ذکر نہیں، وہ تو انٹرنیشنل باؤنڈری لکھا جاتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں، جیسے الزام ہے طالبان پہ کہ وہ پپٹ رہے ہیں اور ایک ریلیشن شپ تھی ان کی پاکستان کے ساتھ، لیکن انہوں نے جب پہلی حکومت تھی تب بھی ڈیورنٹ لائن کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور ابھی بھی یہ ٹی ٹی پی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ مطلب کیسے ہم سمجھ لیں کہ جی یہ پپٹ تھے؟ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ ہم نے کب آفیشلی یہ کہا. یہ اگر ہمارے مبصر وغیرہ یہ بات کرتے ہوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن آفیشلی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کبھی یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آیا. صحیح. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے. نظریاتی بھائی ہیں دونوں، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان. تو کوئی نظریاتی اس پہ کام ہوا ہے کہ ان کو نظریاتی کچھ اس طرح کا ان کے درمیان اختلاف ہو کہ کم از کم افغان طالبان اور یہ آپس میں دور ہو جائیں؟ نہیں، بات یہ کہ وہ نظریاتی کس حد تک ہے آپس میں. اگر آپ ان نظریات کی بات کریں، ٹی ٹی پی کیا بولتا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، لیکن ان سے یہ پوچھا کیونکہ یہ اسلامی نہیں ہے، تو ان سے پوچھے کون سی کلاز ہے جو غیر اسلامی ہے. یہ ٹیبل ٹاک پہ تو وہ بحث کر ہی نہیں سکتے، خواہ افغان طالبان ہو یا یہ ٹی ٹی پی والے ہوں، جو جہاں تک پولیٹیکل ایشوز ہیں یا ایون نظریاتی ایشوز. آخر مولانا عثمانی وہاں گئے تھے کابل میں لڑکیوں کے تعلیم کے سلسلے میں، ان کے پاس کیا جواز تھا؟ آج تک طالبان یہ نہیں 4 سال میں وہ گرلز ایجوکیشن کی پالیسی نہیں بنا سکے. بھائی آپ کوئی ہائی ٹیک کوئی وہ ایجاد کر رہے ہیں، کوئی بام کا فارمولا ایجاد کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم لگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے، یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ عورتوں کو دبا کے رکھ دو اور نام دے دو اس کو اپنی ٹریڈیشن اور اسلام کا. ٹریڈیشن کی حد تک تو شاید ممکن ہے، لیکن اسلام کے نام سے تو پورے OIC نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ جو مذہبی ان کا تضاد ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. دیکھیے، ہائی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے. لیکن ان کو جنگجو تو اسی بنیاد پہ وہ اپنے ریکروٹ کر رہے ہیں نا، ان کی ریکروٹ. دیکھیے، یہی جہالت ہے نا. اب سوال یہ کہ جہالت کو جہالت ہی کے ذریعے اس کو دوام ملے گا، لیکن وہ جب باقی سویلائز دنیا میں بیٹھیں گے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس کو پلیٹ کر سکیں. تو پاکستانی کو جید جو علماء تھے انہوں نے بھی تو کئی بار فتوے دیے ہیں کہ جی
پاکستان میں جہاد کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے، تو وہ چیز بھی کیوں ان کے خلاف نہیں جا رہی؟ یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو طالبان ہیں پولیٹیکلی کتنے میچور اور ساوی ہیں، یہیں سے آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے انفارچونیٹلی، لیکن یہ ہے بیسکلی وار آف نیریٹیوز ہے، نظریات کی جنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ نئی ٹرمز متعارف کروا دی جاتی ہیں، فتنۃ الخوارج اور اس طرح کی چیزیں. کیا اس سے کوئی مدد ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ اتنی مشکل جو ہے ٹرمز یوز کرتے ہیں، یہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، وہ پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے. تو آپ ایسی ٹرمز کیوں لاتے ہیں جو لوگ عام آدمی بھی پروناؤنس نہ کر سکتے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کو بہرحال آپ کو جو اپنے بارڈرز کے اندر ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ان کو اسموک آؤٹ کرنا ہے. مطلب تو اپنی پھر جو reinforce لوگ کرنی ہے. افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کو جو ہے وہ آکسیجن ان کی ختم ہو جائے گی. ان کو آکسیجن یہاں پہ جو شیلٹر دیتے ہیں ان سے ملتی ہے. تو زیادہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر؟ بالکل ہے، بالکل میرا یقین ہے، کیونکہ آپ جب تک رول آف لا اپنے ملک میں نہیں لاؤ گے اور ان لوگوں کو آپ ایکسپوز نہیں کرو گے، ان کو پکڑو گے نہیں، ان کو نیوٹرلائز نہیں کرو گے تو یہ مسئلہ رہے گا. لیکن اب مثلاً چائنا نے زنجیانگ میں ای ٹی ایم کے خلاف کیا کیا؟ 2015 سے تو وہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا. وجہ یہ ہے پہلے ہوتے تھے، انہوں نے ایفیکٹولی اس کو کنٹرول کیا ہے. اور ای ٹی ایم اب یہاں پہ جو افغانستان میں پناہ گزین ہے وہ آلموسٹ انفیکٹو ہو کے رہے گا. تو وہ ان کا اپنا کنٹرول انہوں نے اسٹیبلش کیا. جی آپ کو ہر صورت میں رول آف لا لانا ہے. فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ طالبان بھی اسٹرانگلی ہیں افغانستان میں، ان کی حکومت بھی کہیں نہیں جا رہی، کوئی اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ؟ میرے خیال میں تو یہ کچھ وقت لگے گا، ورنہ اس کے کوئک فکسز تو نہیں ہیں، یہ ٹائم لگے گا. اس میں آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر رکھنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز میں تکرار کے ساتھ ایک کہہ رہا ہوں، آپ کو رول آف لا اپنے ہی جغرافی کے اندر لانا ہے. آصف درانی صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.